اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کریں گے۔ ابھی اکٹھا کرنے کے بعد جب ہم کرتے ہیں تو تم یہ نہ سوچو کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ تکی لاکھاں لوگاں پیدا ہوئے رہیں گے، کروڑاں لوگاں پیدا ہوئے رہیں گے، سب کو اللہ کیسے اکٹھا کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم نہ سمجھو کہ اللہ کیسے اکٹھا کریں گے، تمہاری سمجھ اس لائق نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو، بس جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہیں تو وہ حساب و کتاب بھی اپنے شان کے مطابق لیں گے، وہ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اپنے شان کے مطابق کریں گے۔ یہ ڈرنے کی چیز ہے، یہ تڑپنے اور بلکنے کی چیز ہے کہ ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اگر اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر آ جائے تو کیا مطلب، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ شفاعت کے بارے میں بات آتی ہے تو شفاعت کے بارے میں خوب بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت سرکار کی بات کو مان کر چلیں گے، سرکار کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے، انبیاء کے اولیاء ہمیں بچا لیں گے، قبروں سے نکل کر ہمارا بیڑا پار کرا دیں گے۔ یہ آیت کون پڑھے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قادر رہنے کا مطلب کیا؟ ایک ولی آ کر کسی بندے کے بارے میں سفارش کرے، اللہ قبول نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے، ہو سکتی ہے، یہ مطلب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہی پرماننٹ ہے۔ یہاں کوئی چیز ایبسلیوٹ ٹروتھ نہیں ہے، صرف اللہ کی طاقت اور اس کی شہنشاہیت اور اس کی سلطنت ہی ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب ریلیٹیو ہے۔ اللہ چاہیں تو نبی آ کر سفارش کریں گے، اللہ چاہیں تو ولی آ کر سفارش کریں گے، اللہ چاہیں تو فلانے بزرگ آ کر سفارش کریں گے، اللہ چاہیں تو حافظ آ کر سفارش کریں گے، اللہ چاہیں تو عالم آ کر سفارش کریں گے، اللہ نہ چاہیں کسی نبی کے اندر یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ آ کر سفارش کرے اللہ کے حکم کے خلاف۔ سبحان اللہ۔ حوض کوثر کے بارے میں، سرکار کی شفاعت کے بارے میں جو ہوا ہم نے دماغوں کے اندر بٹھا کر رکھا ہے، یہ آیت کریمہ اس کو توڑتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ جب اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں تو اللہ کسی کے انڈر میں نہیں ہے۔ جب اللہ کسی کے انڈر میں نہیں ہے تو پھر کس کے اندر جرأت ہے کہ وہ اللہ کے آگے مقابلے میں آ کر کھڑے کہ اس کو جنت میں بھیج کر رہنا، یہ نماز نہیں پڑھا، یہ گناہوں میں رہا، یہ گانجا مارتا رہا، یہ حرام کاریاں کرتا رہا، اس کو جنت میں بھیجنا کیونکہ یہ سال میں آ کر علاوہ کھدلتا تھا، نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، تو کسی نبی کے اندر جرأت نہیں ہوگی، کسی نبی کے اندر۔ اسی کو قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا من یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے جا کر شفاعت کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے شفاعت الا باذنہ، ہاں اس کی اجازت سے کوئی کر سکتا ہے۔ میرے بارے میں شفاعت اسی وقت کریں گے علماء، اسی وقت کریں گے حافظ، اسی وقت کریں گے انبیاء، اسی وقت کریں گے اولیاء، جب اللہ کی طرف سے اجازت ملے کہ تم اس کے لیے سفارش کرو۔ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ وہاں تو آدم علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا وہ ڈر رہے ہوں گے، تو پھر آج کے مولوی اور آج کے حافظ صاحبان اور اس زمانے کے بزرگان دین اور اولیاء کہاں ہوں گے؟ آپ تصور کر لیں، خیالات کو درست کر لیں۔ انبیاء اولیاء تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، ہمارے سرکار کے بعد انبیاء میں کسی کا درجہ ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے، اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، ان سے جا کر لوگ کہیں گے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ حساب و کتاب شروع کریں، کب تک ہم یہاں کھڑے ہوئے ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں نہ، میں نے 3 جھوٹ بول دیے ہیں، اللہ مجھ سے پوچھ لے، میں کہاں جاؤں، میں نہیں کر سکتا، تم جاؤ دوسرے نبی کے پاس، میں اللہ کے پاس جا کر اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ حساب و کتاب شروع کرو، اتنی ڈیمانڈ بھی نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ حالت ہے تو پھر دوسرے انبیاء، دوسرے اولیاء کہاں ہوں گے؟ آپ تصور کر لیں۔ اور جو اولیاء نہیں ہیں، اولیاء کا ڈھونگ رچا کر پھر رہے ہیں، ان کی تو کیا درگت بنے گی، یہ آپ خود تصور کر لیں۔ تو یہ آیت ساری چیزوں کو ایک ساتھ توڑ کر رکھتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔